بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی لاہور کی تاجر تنظیموں سے مخاطب ہوں۔ اپنے قائدین جو ہمارے تاجر لیڈر ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں ان سے، سب سے پہلے میں نام لیتا ہوں اردو بازار آل پاکستان خالد پرویز صاحب، ان کے بعد آل پاکستان کے صدر انارکلی اشرف بھٹی صاحب، آل پاکستان جنرل سیکرٹری نعیم میر صاحب، پیاف چیمبر کے چیئرمین شیخ عرفان صاحب، ان کے ساتھ بالیے پیاف انجم نثار صاحب، فاؤنڈر الائنس کے ملک افتخار صاحب، میاں محمد علی صاحب، سہیل محمود پر صاحب، حاجی شفاق صاحب اچھرا سے، مجاہد مقصود بٹ صدر لاہور، آباد مارکیٹ کے صدر لاہور کے صدر طارق فروز صاحب، حفیظ سینٹر کے صدر شیخ فیاض صاحب، لبٹی مارکیٹ کے صدر سرفراز من صاحب، اس کے ساتھ ساتھ فروزپور روڈ کے صدر محبوب علی سرکی صاحب، اور وادت روڈ کے چودھری فیاض صاحب، لوہا مارکیٹ کے چودھری احمد صاحب، جنرل سیکرٹری لاہور تاجر ونگ شاہ نذیر صاحب، آفت مجید صاحب، بادامی باغ میاں وقار صاحب، بانیے فاؤنڈر چیمبر حاجی راحت کیمرہ مارکیٹ، حافظ امیر مان صاحب، وقار حسین صاحب، کابل خان صاحب، پیناروما سے ماجد بٹ صاحب، چیئرمین چودھری شفقت صاحب، صدر وکاس بٹ صاحب، مزن سے ملک ندیم صاحب، اور لاہور کی تاجر برادری کے ستون جن کا نام لینا بھول گیا ہو وہ معذرت قبول کریں۔ میں ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں، میں لیڈران لاہور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہال روڈ کے ایک چھوٹے سے گروپ نے برما کے لیے دن رات سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی۔ ہال روڈ کے تاجروں نے ہمارے ساتھ مل کر ایک بھرپور تاریخی احتجاج ریکارڈ کروایا برما حکومت کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پیاف فاؤنڈر الائنس کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جب یہ ہمارے پاس تشریف لائے تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم برپا کے لیے مالی امداد بھی اکٹھی کریں گے
اور ان کے لیے آواز بھی بلند کریں گے۔ تو میں اپنے ان سب ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، لیڈران تاجران، چھوٹی سی مارکیٹ میں تھوڑے سے دوستوں کے ساتھ مل کر ہم نے 3 دنوں میں خدمت گروپ ہال روڈ نے 3 دن کیمپ لگایا، صبح 12 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک۔ اگر ہم لوگ 3 دن میں 1 کروڑ روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں تو آپ سب ایسے کیوں نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ہمت کریں، آپ جرأت کریں، آپ صرف اپنی مارکیٹوں میں کیمپ لگانے کی صرف نیت کریں 3 دن کے لیے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگوں کے اندر برما کے مسلمانوں کے لیے بہت درد ہے اور اپنی حکومت سے وہ ناراض ہے۔ کیوں؟ نہ ہم نے ان کا سفیر واپس بھیجا، نہ ان کا سفیر واپس بلایا۔ اور ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے برما کے مسلمانوں کی جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ مالی امداد بھی کریں، مالی امداد کریں۔ اور سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے میں پاکستانی میڈیا سے درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے آج ہم جو اس ماحول میں کھڑے ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ عید کے دنوں میں آپ نے برما کا ایشو بھرپور طریقے سے اٹھایا تھا۔ ہم لوگ چاہ کے لیکن اس کے بعد اللہ جانتا ہے کون سی طاقتوں نے ہمارے پاکستانی میڈیا کو پابند کیا ہے کہ برما کا ایشو سائڈ پہ کر دیا جائے۔ لہذا ہم اپنے بہادر میڈیا سے کہتے ہیں، ہمیں آپ پہ بڑا مان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی، کسی کی حق تلفی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے میڈیا سے صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ برما کے ایشو کو انٹرنیشنل سطح پہ اٹھا کے رکھے، اور آج کے چینلوں پہ سب سے زیادہ جو ٹائم ملنا چاہیے وہ برما کو ملنا چاہیے۔ پاکستانی سیاست اس طرح کی کھچڑی پک چکی ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں پاکستانی سیاست سے۔ دن رات ٹاک شو پہ پتہ ہی نہیں چلتا کون جھوٹا کون سچا۔ 5 سال ہو گئے الیکشن ہوئے اور پوری قوم سکون کو ترس رہی ہے۔ تو لہذا ہم آپ کے چینل کی وساطت سے یہ کہنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی جو حکومت جو جیت کر آئے اسے ملک چلانے دے، لوگوں کو فیصلہ کرنے دے کہ وہ ملک کے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ 5 سال بعد وہ خود ہی اٹھا دیں گے۔ 4 سال سے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا۔ میں پھر واپس آتا ہوں میڈیا سے کہ برائے مہربانی برما کا ایشو اسی طرح چلتے رہنے دیں، پلیز زیادہ ٹائم برما پہ دیں۔ اور سما چینل کے بلال کتب صاحب کو میں مخاطب کر کے گزارش کر رہا ہوں، بلال بھائی آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ برما کے ایشو کو میں ختم نہیں ہونے دوں گا۔ ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں آپ کا اگلا پروگرام برما کا دیکھنے کے لیے۔ تو لہذا میں واپس اپنی تاجر برادری کی طرف آتا ہوں، پلیز کچھ نہیں کر سکتے اپنی مارکیٹوں میں بینر لگائیں، اسی طرح کیمپ لگائیں، ایک دن کے لیے صبح 11 بجے بیٹھے رات کو 9 بجے اٹھ جائے۔ انشاءاللہ ہر مارکیٹ میں 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا کہ کم سے کم ہمیں یہ شرمندگی تو نہیں آخرت پہ ہوگی کہ ہم نے برما کے مسلمانوں کے لیے
कुछ भी नहीं किया। लिहाजा इस यकीन के साथ हमें देखते हुए ये मत सोचिएगा कि आप हमें फॉलो क्यों करेंगे। आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे कायदीन हैं, लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि लोग पैसे देने को बेचैन हैं बर्मा के मुसलमानों के लिए। तो लिहाजा आप लोग कैंप लगाएं, बहुत पैसा देने को लोग बेचैन हैं। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं। सिर्फ देखा नहीं जाता। जब सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा लाहौर में सबसे ज्यादा बर्मा के इशू को खिदमत ग्रुप की टीम ने उठाया हुआ है। इसी की वजह से लोगों में बर्मा का दर्द मौजूद है, इसी वजह से हर ओर से इतना पैसा इकट्ठा हुआ है। लिहाजा मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा आगे चलते हुए पाकिस्तान की सियासी तंजीमों के कारकुनों से ये कहना चाहता हूं, हर शख्स किसी ना किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन हम सबका ताल्लुक इस्लाम से भी है, कलमा गो भाइयों से भी है। मैं पाकिस्तान की हर सियासी जमात के लीडर को, वर्कर को, कारकुन को ये दरख्वास्त करता हूं कि जिस तरह हल्का 120 में 44 कैंडिडेट, पाकिस्तान का कोई ऐसी जमात नहीं थी जिसने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, और किसी भी जमात का ऐसा कारकुन नहीं था जिसने दिन रात मेहनत नहीं की। अब आपको आपके अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता डाल के मैं कहता हूं कि जिस तरह हल्का 120 में आप सबने मेहनत की थी, आए सब मिलकर सोशल मीडिया पे बर्मा की हुकूमत के खिलाफ और बर्मा के मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करें। आपका सोशल मीडिया पूरी दुनिया में देखा जाता है। अगर अब हम सब मिलकर एक आवाज होकर अगर आवाज बुलंद करेंगे, किसी सियासी जमात को निशाना नहीं बनाएंगे, तो इंशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान बर्मा के मुसलमानों की मदद भी करेगी और उनसे सफारती ताल्लुकात भी खत्म करेगी। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया जनाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत,